نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال مجھ سے کافی مرتبہ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھا گیا، اور ماہ رمضان المبارک کے شروع ہونے کے بعد یہ سوال اور بھی زیادہ پوچھا جانے لگا۔ اسی وجہ سے آج اس موضوع پر میں آپ سبھی کے سامنے بیان پیش کر رہی ہوں کہ کیا ماہ رمضان المبارک میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے، اور کیا روزے کی حالت میں ہم بستری کی جا سکتی ہے؟ ماہ رمضان میں اگر ہم بستری کی جائے تو کس وقت کی جانی چاہیے، اور غسل جنابت کا کیا طریقہ ہوگا؟ غسل کس وقت کریں گے؟ کیا غسل جنابت فرض ہونے کی حالت میں سحری کی جا سکتی ہے؟ آج میں آپ سبھی کو ان سارے سوالوں کا جواب دوں گی، لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ اس مسئلے سے جتنے بھی لوگ پریشان ہیں ان سبھی کو ان کے سوالوں کا جواب مل سکے، کیونکہ آج ہر کوئی اس بات کو لے کر کے پریشان ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ہم بستری کی جا سکتی ہے، اور کیا روزے کی حالت نہیں بلکہ ماہ رمضان میں بھی رات کے وقت کم سے کم ہم بستری کی اجازت ہے یا نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ روزے کی حالت میں جس طرح سے ہم بستری جائز نہیں، اسی طرح ماہ رمضان کی راتوں میں بھی ہم بستری نہیں کی جا سکتی۔ تو آج ان تمام باتوں پر میں روشنی ڈالوں گی۔ پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا، اور امت محمدیہ پر بھی روزے کو فرض کیا گیا، لیکن فرق بہت بڑا ہے۔ پچھلی امتوں پر جو روزہ تھا تو ان کے روزے میں نہ تو بیوی کے ساتھ ہم بستری جائز تھی، نہ ہی کھانا پینا جائز تھا، اور کچھ روزے تو ایسے بھی تھے پچھلے امتوں کے کہ ان میں بولنے تک کی اجازت نہیں تھی، یعنی اگر بول بھی رہے ہیں تو روزہ ٹوٹ جا رہا ہے۔ یہاں ہم اگر جھوٹ بھی بول دیتے ہیں تو ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا بہرحال۔ لیکن ان کا جو روزہ تھا وہ ایسا تھا کہ اگر سچ بھی بول دیں تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تو اشارہ کر کے لوگوں سے بتا دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ اور پچھلی امتوں پر روزہ جو فرض ہوا تھا تو وہ 24 گھنٹوں کا روزہ تھا، یعنی افطاری سے لے کر افطاری تک کا پورا 24 گھنٹہ روزے کے حالت میں ہوتا تھا۔ افطاری کے وقت جیسے ہی شام ہوئی، سورج غروب ہوا، افطاری کیا، اور افطاری کرنے کے بعد پھر فوراً دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن ہمارے لیے کتنی آسانی ہے کہ رات بھر کھانے پینے کی اجازت دے دی گئی، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پچھلی امتوں کے لیے تو یہ بھی سختی تھی کہ افطاری اگر نہیں کیا، سورج غروب ہونے کے بعد اگر آنکھ بھی لگ گئی، چاہے 1 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ سویا ہو، اگر نیند آ گئی تو پھر دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو سوچے ذرا کہ پچھلی امتوں کے لیے عبادت جو تھی وہ کس قدر سخت ہوا کرتی تھی، لیکن ہمارے لیے جو عبادت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آسانیاں فرما دی ہیں۔ پچھلی امتوں کے لیے روزے کی حالت میں، روزے کی راتوں میں بھی بیویوں کے ساتھ ہم بستری جائز نہیں تھی، لیکن ہماری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زیادہ فضیلت دی ہے، اتنی زیادہ آسانیاں عطا فرمائی ہے کہ روزے کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سارے رات کو کھانا پینا حلال کر دیا، اور یہاں تک قرآن مقدس میں فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جائے۔ اور صرف کھانا پینا نہیں بلکہ روزے کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بستری کو بھی حلال کیا، بیوی کے ساتھ جمع کرنے کو بھی حلال قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی روزے کی راتوں میں، ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے تو اس پر نہ ہی کوئی گناہ ہے، نہ ہی اس نے کوئی حرام کام کیا۔ اس طرح کی جو باتیں پھیلائی جا رہی ہیں ان سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ پھر یہ ایسا ہو
جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو ہم اپنے اوپر حرام کر دیں۔ ایک صحابی رسول آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں مارا گیا، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو پھر تم اس کے لیے کفارہ ادا کرو یا تو تم ایک غلام آزاد کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو بہت غریب ہوں، میں غلام کیسے آزاد کر سکتا ہوں؟ پھر میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے پھر تو کم سے کم 60 مسکینوں کو تم کھانا کھلا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو خود ہی مسکین ہوں، میں تو خود ہی غریب ہوں، میں 60 مسکینوں کو کھانا کیسے کھلا سکتا ہوں؟ تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر تم 60 روزے رکھو، پے در پے 60 روزے، یعنی ایک روزے کے فوراً بعد دوسرا روزہ، ان 60 روزوں کے درمیان اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو سرے 9 ہمیں پھر 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ پے در پے 60 روزے رکھنے کا حکم ہوا، یعنی ایک روزے اور دوسرے روزے کے بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے، 60 روزے مسلسل لگاتار رکھے جانے چاہیے۔ اگر 60 روزوں میں سے 59 روزے مکمل ہو گئے اور 60واں روزہ رکھنا تھا اور اگر نہیں رکھ پایا کسی وجہ سے تو پھر شروع سے ایک سے گنتی شروع کی جائے گی اور 60 روزے لگاتار دوبارہ رکھنے پڑیں گے، تب جا کر کے روزے کا کفارہ ادا ہوگا۔ کیونکہ اگر جان بوجھ کر کے کوئی ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے یا روزہ توڑ دیتا ہے بغیر عذر شرعی کے تو اس کو 60 روزے رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے ایک روزے کے کفارے کے بدلے میں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو ایک روزہ رکھ کر کے اس آفت میں مبتلا ہو گیا ہوں تو میں 60 روزے لگاتار کیسے رکھ پاؤں گا؟ جب انہوں نے یہ بات کہی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک سامنے ظاہر ہو گئے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو پھر تم یہیں بیٹھ جاؤ، میں کوئی انتظام کر دیتا ہوں۔ یہ بات یہاں خیال رکھیں، یاد رکھیں کہ کچھ احکام صحابہ کرام کے لیے ہی خاص ہوا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آئے اور وہ صدقے کے کھجور لے کر کے آئے تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کہاں گیا وہ شخص جو ابھی اپنا مسئلہ لے کر آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہی بیٹھا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لو، یہ کھجور مدینہ کے 60 مسکین گھروں میں تم بانٹ دینا اور تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا مجھ سے بھی بڑا مدینے میں کوئی غریب ہوگا؟ ان کا یہ جواب سن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پڑے اور فرمایا ٹھیک ہے پھر یہ تم ہی رکھ لو، تم ہی اس کے حقدار بنتے ہو۔ لیکن آج اگر کوئی ایسا کرتا ہے، کسی سے یہ غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ حکم نافذ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو 3 چیزیں بتائی گئی ہیں کفارے میں، یا تو غلام آزاد کرنا، جبکہ آج غلام آزاد نہیں کیا جا سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا، یا پھر 60 روزے لگاتار رکھے جائیں گے، تب جا کر کے ایک روزے کا کفارہ ادا ہوگا۔ اگر جان بوجھ کر کے روزہ توڑ دیا ہے بغیر عذر شرعی کے، لیکن اگر رات کے وقت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کیا ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں، روزہ آپ کا مکمل ہوگا، اور رات کے وقت میں آپ نے اگر ہم بستری کی تو پھر یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ روزے کی راتوں میں ہم نے تمہارے لیے جماع کو حلال قرار دیا ہے۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے کتنی آسانیاں فرمائی کہ ساری رات ہمیں کھانے پینے کے لیے دے دی، ساری رات ہمارے لیے باقی کام حلال ہو گئے جو روزے کے حالت میں حرام تھے، اور ہمیں ثواب بھی زیادہ مل رہا ہے۔ پچھلی امتوں کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوا کرتا تھا، اگر آنکھ لگ گئی مغرب کے بعد تو روزہ ہو جاتا، دوسرا روزہ شروع ہو جاتا تھا، اور اس صورت میں اگر کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا تو اس کو کتنی پریشانی پیش آتی ہوگی۔ میں آپ کو یہاں ایک اور واقعہ سنانا چاہوں گی، کیونکہ جب ہم پر شروعات میں روزے فرض ہوئے تھے تو ہم پر بھی 24 گھنٹے کے روزے فرض ہوئے تھے۔ ایک صحابی رسول ہیں قیس بن سرمہ، ان کا واقعہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں انہوں نے افطاری نہیں کی، اور افطاری کیے بغیر ان کا دوسرا روزہ شروع ہو گیا، اور وہ اس طرح سے کہ وہ کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے، محنت مزدوری کیا کرتے تھے، بہت تھکے ہوئے شام کے وقت گھر آتے ہیں اور روزہ افطار کرنے کا وقت تھا۔ بیوی سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے تو لا کر کے دو۔ بیوی نے کہا کہ نہیں ابھی تو
کچھ ہے نہیں، میں انتظام کرتی ہوں۔ وہ تھکے ہوئے آئے تھے، ان کو نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی۔ جب بیوی آئی ہے تو دیکھتی ہیں کہ ان کا شوہر جو ہے وہ تو سو رہے ہیں۔ پھر وہ جب بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ کیوں نہ وہ یہ بات کہتے، کیونکہ 24 گھنٹے سے روزہ رکھے ہوئے تھے اور ابھی ایک نوالا تک حلق کے نیچے نہیں اترا تھا۔ نیند آ گئی، اور نیند آئی تو پھر دوسرا روزہ بھی شروع ہو گیا۔ اب مزید 24 گھنٹے انہیں بھوکے پیاسے رہنا تھا۔ ظہر کا جب وقت ہوا، مسجد نبوی میں نماز کے لیے جب گئے تو لڑکھڑانے لگے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا کہ میں مغرب کے بعد کچھ کھائے پیے بغیر ہی سو گیا، افطاری کیے بغیر ہی سو گیا، اور میرا دوسرا روزہ شروع ہو گیا۔ تو سوچے ذرا، ہم پر اللہ رب العزت نے کتنا احسان کیا، کتنی آسانیاں ہمارے لیے کی کہ ہمارے لیے ساری رات کھانے کے لیے حلال کر دی۔ ساری رات کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اور وہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں جو روزے کی حالت میں ہمیں منع کیے گئے تھے۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی کوئی روزے کی حالت میں وہ سارے کام کرتا ہے جو ہمیں کرنے سے روکا گیا ہے، روزے کی حالت میں اگر کوئی بیوی کے پاس چلا جاتا ہے اور جمع کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ سخت گنہگار ہوگا۔ تو اب اس کو کفارہ ادا کرنا ہوگا، یعنی یا تو ایک غلام آزاد کرے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر پیدر پہ 60 روزے رکھے، جو کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اب میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اگر کوئی رات کے وقت میں، رمضان المبارک کی راتوں میں اگر جنابت کرتا ہے، اگر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، تو پھر وہ غسل کس طرح سے کرے گا؟ کیونکہ غسل جنابت کا طریقہ بہت لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، اسی لیے میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کو غسل جنابت کا طریقہ بتا دوں، اور وہ بھی خاص طور پر ماہ رمضان المبارک کے لیے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کی راتوں میں اگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی اور اگر صحیح طریقے سے غسل ادا نہیں کیا تو پھر اس کا روزہ بھی صحیح نہیں ہوگا، اور غسل جنابت اگر ادا نہیں ہوا تو پھر اس کی نمازیں بھی بیکار ہو جائیں گی۔ اسی لیے چاہیے کہ اس بات کا خوب خیال رکھے کہ غسل جنابت کرنے سے پہلے، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے کلی کر لے، یعنی غرغرہ کر لے کلی کے ساتھ، اور ناک میں پانی چڑھا لے، کیونکہ یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ بھی غسل کے اندر فرض ہیں۔ غسل میں جو چیزیں فرض ہیں وہ 3 ہیں۔ ایک ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا، یعنی ناک کے اندر پانی کھینچنا، اوپر تک پانی چلا جائے، اور دوسرا یہ کہ غرغرہ کرنا، اور تیسرا یہ کہ تمام ظاہری بدن پر پانی بہا لینا۔ تو یہ 3 چیزیں غسل میں فرض ہیں۔ لیکن اگر صبح صادق طلوع ہونے کے بعد روزے کی حالت میں کوئی غسل جنابت کر رہا ہے تو وہ تو صرف ایک ہی فرض ادا کر پائے گا، اور وہ یہ ہے کہ سارے ظاہری جسم پر پانی بہا لے گا۔ لیکن روزے کی حالت میں جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمیں غرغرہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور ہمیں ناک کے اندر زور سے کھینچ کر پانی چڑھانے سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ اگر غرغرہ کرتے ہیں تو حلق کے نیچے پانی کے ذرات اتر سکتے ہیں، اگر زور سے کھینچ کر کے پانی چڑھاتے ہیں تو پانی دماغ تک پہنچ سکتا ہے، اور ان تمام صورتوں میں روزے کے ٹوٹ جانے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں روزے کی حالت میں جب وضو کرتے ہیں تو غرغرہ کرنے اور ناک کے اندر زور سے پانی چڑھانے سے منع کیا گیا۔ تو اب اگر یہ دونوں کام غسل جنابت میں کیے ہی نہیں تو غسل جنابت ادا نہیں ہوگا، اور غسل جنابت ادا نہیں ہوا تو گویا کہ آپ ناپاک ہی رہے، آپ کی نمازیں بھی نہیں ہوں گی۔ تو اسی لیے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کو چاہیے کہ غسل جنابت کرنے سے، اگر آپ اسی وقت غسل جنابت کرتے ہیں تو یہ تو بہت بہتر بات ہوگی، لیکن اگر سردی کی وجہ سے غسل جنابت تھوڑا دیر میں کرنا چاہیں تو سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے غرغرہ کر لیں اور ناک میں پانی چڑھا لیں، تاکہ یہ 2 فرض آپ پہلے ہی ادا کر چکے غسل کے، اور جب غسل کریں تو اس وقت ظاہری بدن پر جب پانی چلا جائے گا تو مکمل آپ کا غسل ہو گیا، اور اب آپ پاک ہیں، آپ نماز پڑھیں اور آپ کا روزہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اور کوشش یہ کریں کہ غسل جنابت کرنے میں تاخیر نہ کریں، کیونکہ غسل جنابت کرنے میں اگر تاخیر ہوگی اور نماز فجر کا وقت ختم ہو گیا تو پھر یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ جان بوجھ کر کے فرض نماز کو قضا کیا گیا، اور ناپاکی کی حالت میں رہنا یہ خود ہی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ روزے کی حالت میں ہم بستری تو جائز نہیں، کیونکہ روزے کی حالت میں ہم بستری اگر کر لی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو کوئی گلے بھی نہیں لگا سکتا، بوسو کنار بھی نہیں کر سکتا؟ تو اس بات پر بھی میں چاہوں گی کہ آج آپ لوگوں کو تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں بتا دوں۔ روزے کی حالت میں اگر بیوی کے ساتھ کوئی بوسو کنار کر لے، گلا
لگا لے تو اس میں حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ منی ظاہر نہ ہو، منی خارج نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اگر بیوی کو بوس و کنار کرتے وقت اگر ڈسچارج ہو جاتا ہے تب تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، یعنی یہ پھر ہم بستری کے ہی قائم مقام ہو جائے گا۔ لیکن اگر ڈسچارج نہیں ہوتا ہے، صرف آپ نے ظاہری طور پر صرف گلے لگا لیا، کسی بات کی بہت زیادہ خوشی ہوئی، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ خوشی جب ہوتی ہے تو پھر آپ اپنوں کو گلے لگاتے ہیں، اور اگر اس طرح سے گلا لگایا ہے اور کوئی بھی ڈسچارج نہیں ہوا ہے، پانی کے قطرے نہیں آئے ہیں، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا، بالکل آپ صاف ستھرے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا پانی خارج ہو جاتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی لیے اس طرح کی چیزوں سے بچنا ہی بہتر ہے تاکہ روزے میں کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ روزے کے بعد ساری رات آپ کے لیے حلال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کر دیا بیوی کو بھی اور کھانے پینے کو بھی۔ تو جو اللہ نے حلال کیا ہے اس حلال کی ہوئی چیزوں سے آپ فائدہ اٹھائیں، اور جب حرام ہے تو اس سے بچنا بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا اور ماہ رمضان المبارک میں ہم بستری کرنا اور غسل جنابت کرنا، ان چیزوں کے متعلق جو بھی آپ کے ذہنوں میں سوال ہوں گے، آج کے بیان کو سن کر کے آپ سبھی کے سوالوں کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ اور اگر اور بھی کچھ سوالات ہیں آپ کے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں تاکہ ان سوالوں کے بھی آپ سبھی کو جواب مل سکے۔ اور میری گزارش ہے کہ اس بیان کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔